آج 3.5 سال میں ہو، یہ مارشل میں ہو سکتا ہے؟ سیاسی مارشل اللہ رہے گا. ہاں سیاسی مارشل تو لگا ہوا ہے، افسر سے لگا ہوا ہے. میں شہباز شریف کو ملک کا وزیر اعظم اب نومبر کے بعد نہیں دیکھ رہا. لوگ کہتے تھے نہیں دیکھ رہے، نہیں دیکھ رہا میں. انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک فورس کے طور پر لایا جا رہا ہے، فورس کے طور پر آپ ایک کام کریں گے. کون سا نہیں اصیل آبی اس ملک میں؟ حسن ایوب لا چل رہا ہے اس میں. نیب سیاسی ہوگی، اینٹی کرپشن سیاسی ہوگی، بندے ماری جاؤ. 1000 سے زیادہ میں نے رپورٹیں چل رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں گلفام چودھری. جو پاکستان کے اندر جو پولیٹکس کے اندر مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مزید جو ڈیولپمنٹ متوقع ہیں، اور اس وقت جو خاص طور پر پنجاب بار کے الیکشن ہیں وہ ہوں یا 27ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوں، ان تمام تر موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ، قانون دان اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الیکشن جو پنجاب بار الیکشن کا ہے تو اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں ایک بات تو آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لوں. ہماری بار پالیٹکس اور طرز کی ہے. جہاں سیاسی جماعتیں اس طرح کھل کے الیکشن لڑیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کھل کے جو الیکشن لڑنا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اور میں نے انڈائریکٹ طریقے سے بڑی دفعہ یہ کہا، ہمارے ہاں 2 طرح کے گروپ ہیں جو پورے پاکستان کے اندر لڑتے ہیں. یہاں لاہور میں یا لاہور یا پنجاب کے اندر پروفیشنل گروپ ہے، حامد خان صاحب چلاتے ہیں اس کو، اور ٹیمیں بھی، لیکن مین یہی ہے. کراچی اور سیری میں منیر ملک ہیں، ابرار ہیں، باقی جو ہمارے کئی اور دوست احباب ہیں وہ چلاتے ہیں. اپنا اگر بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں کاکڑ ہے، بعض کاکڑ اب نہیں رہے اس دنیا میں، شکیل ہادی شکیل ہیں، علی احمد کرد ہیں. اگر آپ کے پی کے اندر چلے جائیں تو وہاں قاضی انور وغیرہ، وہ سارا یہ پروفیشنل گروپ ہے. اب دوسری طرف دوسرا گروپ ہے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ، آسمان جہانگیریا یہ ہیں، وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. وہ آج کل آسن بون وغیرہ وہ سارے پورے پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ میری کچھ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے الیکشن کی ہے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے. یہ اپنے کینڈیڈیٹ لے آئے ہیں. یار بار کونسل میں اپنے کینڈیڈیٹ نہیں لاتے، لانے بھی ہیں تو انڈائریکٹ طریقے سے سپورٹ کی جاتی ہے. کوئی بتا دیں پیپلز پارٹی سامنے آ کر لڑ رہی ہو، نون لیگ سامنے لڑ رہی ہو، وہ تو جان کے نہیں لڑ رہے تھے. انہیں فائدہ اس بات کا. اس میں پروفیشنل گروپ اور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس میں نقصان ہو جائے گا، ٹاکرا ہو جائے گا، ووٹ تقسیم ہو جائیں گے. ان کا فائدہ ان کو ہونا ہے، ان کا فائدہ حکومتی لوگوں کو ہونا ہے. ان کو ہونا ہے، مجھے اللہ نہ کرے ایسی بات ہو، لیکن میں ایک بڑی لینڈ سلائڈنگ وکٹری نہیں دیکھ رہا اس بار. ہمارے لیے بہت مشکل ہے پروفیشنل وکلا کے حوالے سے، اور یہ اگر اکٹھے رہتے زیادہ بہتر تھا. ہم نے کوشش پوری کی ہے کسی طرح سے اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب باہر نہیں تھے. وہ باہر ہوتے تو پھر شاید یہ چیزیں کچھ اور طرز کی طرف چلتی. یہاں اور ہے، یہاں چونکہ یعنی مثال کے طور پر سلمان اگر وجہ ہمارے بھائی، ان کا بار پالیٹکس میں یہ نہیں ہے، اس لیے وہ پالیٹکس میں حصہ بھی نہیں اس طرح لے رہے. علی ظفر الیکشن ضرور لڑا ہے لیکن وہ بھی بار پالیٹکس میں اتنا حصہ نہیں لیتے. اس کانٹیکس میں ان کا اپنا نظر آئے، حالانکہ ان کا گروپ دوسرا ہے، یہ بھی میں بتا دوں. وہ پروفیشنل گروپ سے نہیں، ان کا گروپ دوسرا ہے، یہ بھی بات ماننے والی بات ہے. پھر بہت سے دوست آپ سارے موجود ہیں. اور کامران مرزا اگر دیکھیں نا، جمعیت علماء اسلام سے اگر تعلق ہے تو وہ احسن بون وغیرہ اس گروپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ میں یہی دیکھ رہا ہوں. پاکستان کی سیاست میں کبھی کوئی بونچھال دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی اسمبلی یا کمال بنا لی جاتی ہے تو کبھی سینٹ. تو پاکستان کی سیاست میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں بھی پاکستان میں سمجھتا تھا، میں بھی ایک سیاسی کیڑا تھا میرے میں بھی سمجھتا تھا پاکستان میں کچھ سیاست نام کی بلا ہے. پاکستان میں سیاست نام کی کوئی بلا نہیں اس وقت. ہاں سیاست نام کی کوئی ناپید سی ایک چیز ہے جو بتایا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن یہاں کوئی ایسی وہ ختم ہو گیا. یہاں پاکستان میں سیاست ختم ہو گئی ہے. ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو طے شدہ فیصلے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں نا، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے حسن ایوب، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ عمل وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے. بالکل وہ اس نے کوئی نیازی لا کا کہا، میں نے کہا کون سا نیازی لا بھی اس ملک میں؟ حسن ایوب لا چل رہا ہے اس میں. یعنی وہ پارلیمنٹ کے فیصلے بھی بتا رہا ہوتا ہے، باقی بھی یہ ہوتا ہے جیل میں ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، کس طرح چلے گا، وہ سارا کچھ وہ بتا رہا ہوتا ہے. اچھا وہ کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہے میرا خیال ہے، یا کچھ سیاسی جماعت چلاتا ہے وہ. نہیں یہ نہ مذاق کریں آپ اس حوالے سے. میں نا اپریل سے ستمبر کو ستم گر کہہ رہا ہوں. لوگ میری بات پہ اچھا وجہ یہ ہے کہ مجھے خاص طور پر ٹارگٹ کیا ہوا ہے، خاص طور پر کئی چیزوں پہ. میں بلنٹ ہوں، سچی بات کر دیتا ہوں.
تو کئی پروگرام اینکرز جو ہیں نا میرا وزن نہیں اٹھا سکتے، اگر اٹھاتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں یار اب بڑا مشکل ہو گیا۔ میں ایک سینئر اینکر کا نام نہیں بتانا چاہتا، وہ کہتے تھے جب وہ میرے پروگرام میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ آگے لگا دیتا سب کو، جب وہ اظہر صدیق بیٹھا ہوتا ہے تو مجھے پروگرام سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل نہیں میں بلا ہی نہیں رہی، یا میں جا نہیں رہا، چلے جو مرضی کہے ان سے دوستی ہے بھائی، صاف سی بات ہے۔ میں نے اپریل میں کہہ دیا تھا ستمبر ہوگا، لوگ اس وقت کہتے تھے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ستمبر میں دیکھیں بڑے بڑے واقعات میں سارے واقعات دیکھتے رہے ہیں، انٹرنیشنل سینیریو میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھتے آئے ہیں۔ پاکستان کے اندر سیاسی افق کے اوپر آپ دیکھتے جائیں، علی مین گنڈا کا ہٹ جانا یہ ستمبر میں، ستمبر کے کانٹیکس کیا سارا، یہ اس کو ایسے نہیں پھینکنا آپ نے، جی جی ٹھیک ہے نا جی۔ پھر عدالتی نظام کے اندر آپ نے فیصلے سارے دیکھ لیے، اور بین الاقوامی دنیا کے اندر ابھی بھی بڑا کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کو پھینک دیا، بھائی بھارت کو بالکل جنگ میں پھینک دیا ہم نے، باقی نہیں ہم پھینک سکتے، انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک فورس کے طور پر لایا جا رہا ہے، فورس کے طور پر آپ ایک کام کریں گے، آپ اس دائرہ کار سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ میں پھر بتاتا چلوں، جی آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محدود ہوگا آپ کا۔ بھارت محدود نہیں ہوگا، بھارت اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ بھارت نے پالیٹکس کچھ اور کرنی ہے، ہم نے پالیٹکس کچھ اور کرنی ہے، ہم اس ڈیل کا حصہ ہیں یا اس دائرہ کار کا اختیار ہے، یا کہہ دیں آپ کو کہا ہے کہ انارگلی سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ انارگلی کی حد تک رہیں گے، آپ کہیں گے پورا پاکستان آپ پھر لیں گے، نہیں آپ نہیں پھر سکیں گے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا، مشکل ہے، لیکن آنے والے دنوں میں میں نے اور باتیں بڑی کہی ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک بات بڑی واضح طور پر یہ کہی تھی کہ میں شہباز شریف کو ملک کا وزیر اعظم اب نومبر کے بعد نہیں دیکھ رہا۔ لوگ کہتے تھے نہیں دیکھ رہا میں وہ ٹھیک ہے، کوئی بہترین ملازم تو ہے، ایک اچھا ورکر تو ہے، ایک یس باس تو ہے، یس باس نہیں کہیں گے، یس باس تو پھر باس ہی ہوتا ہے، جی یس مین ہے۔ اور اس کی میں نے وجہ پاکستانی پالیٹکس کو بڑا باریک سے دیکھا ہے۔ 58 بھی میرے سامنے تھا، 58 بھی ختم ہوا، میں نے اس وقت کہا کہ 58 بھی غلط ختم ہوا، وہ ایک سیفٹی وال تھا مارشل۔ اب ایک بات اور، پاکستان میں مارشل لا کو نہیں آیا، نوٹ اٹ ڈاؤن، نہیں آئے گا، نہیں آنا پاکستان، بھول جائیں مارشل لا کا کیا، مارشل جو کچھ آج 3.5 سال میں ہو یہ مارشل میں ہو سکتا تھا، سیاسی مارشل اللہ رہے گا۔ ہاں سیاسی مارشل تو لگا ہوا ہے، سے لگا ہوا ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ میں نے بتا دی تھی، پاکستانی تاریخ کے پالیٹکس کو نا، سیاست کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ ذوالفقار علی بھٹہ سب سے تابناک حصہ ہے، یاد رکھیے گا پاکستانی سیاست کے اندر۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کامیاب ہو جاتے تو یہ ملک کی تقسیم بدلتے تھے۔ لوگ مرضی مجھے کہیں گا، اس کو ایک بہت بڑا چیپٹر دے۔ اس دور میں ٹھیک ہے ڈکٹیٹر کا ہاتھ ملایا، سارا کچھ کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ۔ وہ آخری وقت چاہتا تو ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلیں کر سکتا تھا، ڈیلیں وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انٹرنیشنل ڈائنامکس کے حالات اور واقعات کچھ اور ہیں، یہاں کے حالات اور واقعات کچھ اور ہیں۔ ضیاء الحق کو نوازا گیا تھا، جب اردن جہاں فیض لکھتے ہیں اس کے بارے میں، 10,000 کے قریب فلسطینیوں کا پٹی کے اوپر کیا حال کیا جی اس کو آج کے حالات سے نہ جوڑیے گا، میں تو بتاتا چلوں، اس وقت اس کے قریب ترین حالات ہوں ایسے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ضیاء الحق کے دور سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب 3 وزیر اعظم ہٹائے گئے نا، اس نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس طرح وزیر اعظم ہٹائی نہیں گئے، آئے چندری گر نون کے دور سے اب اٹھا کر میں نے یہ ڈیفیکشن کا جب آرٹیکل 63 سپریم کورٹ کے سامنے بحث کی تھی تو میں نے یہ باتیں کہی تھی، میں نے مساق جمہوریت سارا کچھ نکال کے سارا کچھ سامنے رکھا تھا۔ یہ پہلا دور تھا کہ وہاں نہیں ہٹنے دیا تو آ گیا ضیاء الحق کا دور۔ ضیاء الحق کے دور سے مشرف تک کا سفر جو ہے نا، وہ کسی وزیر اعظم کا 20 22 24 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، اسمبلی سے زیادہ چلتی نہیں، اسمبلی سے زیادہ نہیں چلتی۔ کیا ہوا؟ آگے جانے نہیں دیتا، گلا کٹ جاتا تھا اسمبلی کا۔ کیا لگتا تھا جناب کرپٹ ہے، کیا کیا وہ کرپٹ اسمبلی کے لوگوں کا آج تک ذرا یہ بتا دے، اور وہ گئی گھر۔ اچھا اس سے آگے چلتے ہیں اندر، اس سے آگے مشرف کا دور شروع ہوتا ہے، مساق جمہوریت آ جاتا ہے۔ اچھا مساق جمہوریت سمجھ رہے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کی، اور بھائی بنانے والے آرکیٹیکٹ کوئی اور ہے اس کے بھی۔ اچھا وہ کس طریقے سے، یعنی کیا طریقہ؟ آج تک نگران حکومتیں سیاسی جماعتیں اپنی مرضی سے بنائیں؟ چلا میرا ایک سوال ہے، یہ 18ویں تو نہیں نے کہا نگران حکومتوں کی مرضی سے نہیں کبھی، بنانے والے نے بنائی نا، بالکل ایسے ہی ہے، الیکشن کمیشن لگانے والوں نے لگایا، ایسے ہی۔
نیب کا چیئرمین لگانے والا لگایا, چاہے کسی شکل میں ہو, کبھی ادھر بیٹھا ہو کبھی ادھر بیٹھا ہو. تو اس لیے سیاسی جماعتوں کا کوئی رول نہیں. وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم سے میدان مار لیا. میں ہمیشہ خلاف تھا 18ویں ترمیم کے. آج کہاں ہے رضا ربانی, آج کہاں ہے فرحت اللہ بابر جو 18ویں ترمیم کے آرکیٹیکٹ تھے, کہاں ہے آج 26 ترمیم کے نیچے ڈوب کر مر گئے ہیں, ڈوب کر مر گئے. لائے نا سامنے ان کو. یہ تھا آپ کا تیسرا دور. کون سا تھا؟ تیسرا دور. مشرف کے بعد جو اگلا ہے نا چوتھا دور ہے. یہ 3 ساڑھے 3 سال 4 سال کے بعد وزیر اعظم نہیں رہا. کیا نہیں رہا؟ وزیر اعظم ہی نہیں رہا. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ یوسف گیلانی کو میں ہٹانے والا ہوں. کتنے سال رہا ہو؟ 3.5 سال 4 سال. ہاں جی. پھر نواز شریف کتنا عرصہ رہا؟ اس کا بھی یہی دوران ہے. عمران خان کا کتنا تھا؟ 3.5 سال. سمجھے؟ اچھا یہ غور سے سمجھے, یہ بے پائد آدمی جو بات کر رہا ہو, کوئی بات نہیں کرتا اس طرح سے. یہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, صحیح ہے نا؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف اصل تر جانا ہے, دن رہ گئے تھوڑے, 3.5 سال پورے ہو گئے. لوگ کہتے ہیں 1.5 سال ہوا. میں کہنا 2 سال کی کرتا رہے تھے. وہ وزیر اعظم تو وہی سی, بالکل ایسا ہی ہے. وزیر اعظم تو وہی سی, نظام سارا یہی سی کا. وہ 3.5 سال کچھ نہیں کر سکا, کوئی ڈلیورنس نہیں کر سکا. عمران خان کی متس اگر توڑنی تھی یا حالات دینے تو عوام کو ریلیف دیتے یار, عوام کے لیے آسانی پیدا کرتے. یہاں پولیس سیاسی آ گئی, یہاں ایف آئی اے, آج ایف آئی اے کے افسر بھگت رہے ہیں نا. بالکل. نیب سیاسی ہوگی, اینٹی کرپشن سیاسی ہوگی, بندے ماری جاؤ. 1000 سے زیادہ میں نے رپورٹیں چل رہی ہیں. جی بالکل. آپ نے سنا سینئر قانون دان ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے بتایا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مزید جو متوقع ہیں, اس حوالے سے خاص طور پر جو 27ویں ترمیم ہے یا جیسے جو ایکٹ ہیں وہ کوئی عوام کے مفاد میں نہیں ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.